السلام علیکم. بولو طلعت حسین کے ساتھ. اب حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جلدی انتخابات نہیں کرانے. نواز شریف نے بھی اس فیصلے کو انڈورس کر دیا ہے. 25 مئی کو حکومت کو عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. کیسے ڈیل کریں گے سلیم صافی ہمیں بتائیں گے, ثنا بچار اور عبد المعیز جعفری تینوں تجزیہ کار ہیں. ایم کیو ایم کیا چاہتی ہے؟ کلیدی کابینہ کا ممبر ہے ہمارے پاس سینیٹر فیصل سبزواری, وفاقی وزیر برائے بحری امور ہوں گے, وہ ہمیں بتا رہے ہوں گے کہ کہیں بیچ مجھدار اتحادی نون لیگ کو چھوڑ جائیں گے یا نہیں. ذرا ہم روٹین بدلتے ہوئے سلیم سے اجازت لیتے ہوئے, کیونکہ سینیرٹی میں یہ کافی آگے ہیں, ثنا سے بات کا آغاز کر لیتے ہیں. ثنا کوئکلی, اب وہ آپ کے استاد ہیں. چلیں اب یہ آپ کو ایک اور کوالیفیکیشن سی وی میں ایڈیشن ہو گیا آپ کا کہ آپ سلیم صافی کے استاد ہیں. ثنا وہ تو مجھے پتا ہے. میری وہ تو پہلے مجھے پتا ہے ایگزیکٹو جی. پروڈیوسر تھی جی. یہ بتائیے گا کہ کیا جی یہ آپ کی نظر میں یا بادی النظر میں یہ درست فیصلہ لگتا ہے کہ ٹھیک ہے بریو اٹ آؤٹ, اب ہم نے مقابلہ کرنا ہے, ٹرم پوری کرنی؟ دیکھیے اس ملک کا جو المیہ ہے نا طلعت صاحب, وہ یہ ہے کہ اس ملک میں فیصلہ عوام کا ہے. عوام نے ووٹ ڈالنا ہے, عوام نے عمران خان صاحب سے حساب لینا ہے, عوام نے ہی ان کی گردن پکڑنی ہے, عوام نے ہی فیصلہ کرنا ہے کہ اتحادی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ کتنی اچھی ہیں. سارا کچھ عوام نے کرنا ہے, لیکن نیوٹرالٹی کی گارنٹی اسٹیبلشمنٹ دیتے ہیں. یہ تو اس ملک کا المیہ ہے آپ کے لیے 2 جملوں میں. اور اب مسئلہ یہی ہے کہ لفظ آپ نے مشاورت سنا ہوگا. مشاورت کے لیے جی اجلاس طلب کر لیا گیا, مشاورت کے لیے نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب سے رابطہ کر لیا, شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب مشاورت کے لیے مل لیے, پھر زرداری صاحب نے فضل الرحمان صاحب سے مشاورتی میٹنگ کی, اور مشاورتی اجلاس تو خان صاحب نے بھی کرنا تھا, لیکن وہ مشاورتی اجلاس جو ہے وہ پشاور میں منعقد ہوا. تو یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ مشاورت کا مطلب ہے آپسی مشورے سے, صلاح مشورے سے کوئی فیصلہ کرنا. جب فیصلے آپ پر مسلط ہوتے ہیں تو دین یو ریئلی ڈونٹ ہیو اینی اسپیس ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ اور ڈسکس اٹ. اچھا, مسلط تو فیصلے, ذرا مسلط فیصلے کی اصطلاح کو لے کے صافی کے پاس آتے ہیں. اور دلچسپ چیز آپ کو بتائیں, جو خبر میں پڑھ رہا تھا اس کا آخری جملہ بڑا زبردست ہے, وہ مجھے ضرور پڑھنا ہے اور آپ کے سوال کی صورت میں. جملہ یہ ہے کہ عمران خان کے کسی غیر آئینی فیصلے کو قبول نہیں کیا جائے گا. اور یہ اب آپ سنیے گا, حکومت اور اتحادیوں کے فیصلے سے اہم شخصیت کو آگاہ کر دیا گیا. یہ خبر کا حصہ ہے. تو حکومت اور اتحادیوں کے فیصلے سے عمران خان سے متعلق جو فیصلہ کیا وہ اہم شخصیت, تو میں سوچ رہا ہوں کہ پارلیمانی نظام میں پرائم منسٹر سے زیادہ اہم شخصیت کون ہوگی, اور اگر واضح ہے تو پھر اس کا نام کیوں نہیں لیتے ہم؟ اصل میں دیکھیں, ایک تو جب سالوں کی عادت پڑ جاتی ہے نا, آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 5-6 سالوں میں ہم نے خود دیکھا کہ سر آئینہ کوئی اور تھا اور پس آئینہ کوئی اور تھا. اس وقت یہ ملک فوری اور بولڈ فیصلوں کا تقاضا کرتا ہے. تو یہ بولڈ فیصلہ تو ہے یا نہیں ہے؟ جب انہوں نے یہ ڈول اپنے گلے میں ڈال دیا ہے, ٹھیک ہے, نہ میں نے ان سے کہا تھا کہ عدم اعتماد لے اور نہ کسی اور نے, ہم تو ان اسمبلیوں کو سرے سے جو ہے جینوئن اسمبلیاں نہیں مانتے تھے. تو اب ہمت کر کے ان کو یہ اگر مگر چھوڑ کے یہ اہم شخصیت کو آگاہ کرنا اور فلاں کرنا, ان سے بھی نکل جانا چاہیے, اور ان کو فوری طور پر معیشت سے متعلق بھی فیصلے کرنے چاہیے, باقی جگہوں پہ بھی کرنے چاہیے. اس کے بعد اگر کسی نے آ کے ان کے کام میں مداخلت کی تو ہمارا اور بس تو نہیں چلتا, لیکن جس طرح پہلے ہم مذمت کرتے رہے پھر بھی ہم مذمت کریں مذمت تو کرتے رہیں. فیصلہ ٹھیک ہے, ٹک جو ہے. موئی ذرا آپ کے پاس آتے ہیں, ذرا یہ بتائیے گا کہ ماضی جو ہے ذرا تابناک نہیں ہے. ہمیں جو رانا ثنا کی سٹیٹمنٹس ہیں ان کے اندر سے تھوڑی سی چودھری نثار والی بو آنی شروع ہو گئی. چودھری نثار بھی یہ کہتے تھے نہیں آنے دوں گا, تیاری میں نے کی ہوئی ہے, یہ فورس دیکھیں وہ فورس دیکھیں. پھر خاقان عباسی اور احسن اقبال کا ڈیو تھا, ہم نے دیکھا. تو پھر جب انہوں نے پولیس کو کہا کہ روکیں تو پولیس نے کہا سر آرڈر نہیں ہے. رینجرز کو کہا روکیں تو انہوں نے کہا سر آرڈر نہیں ہے, خود ہی سنبھالیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ آخر میں آ کے کیا ہوا. تو یہ اہم شخصیت یعنی جنرل باجوہ کو آگاہی جو دی گئی ہے اس فیصلے کی, یہ کیا بہت زیادہ انسرٹینٹی نہیں ہے کہ جی وہ ان کو تو فیصلے کا حصہ ہونا چاہیے لیکن ان کو کر کے آگاہ کر رہے ہیں؟ یور ٹیک. سر ان کو فیصلے کا حصہ نہیں, مطلب ان کو فیصلہ بتانا چاہیے ان این آئیڈیل ڈیموکریسی, لیکن ٹھیک ہے ہم جہاں ہیں وہاں ہیں. لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں انڈسپلن اور انڈیسائزونیس, پچھلے مہینے ہم نے طلعت صاحب معذرت کے ساتھ 4 سال کی
کافی بلو ایوریج حکمرانی کی انکمبنسی کا وزن اپنے کاندھوں پہ اتنے ولنگلی لیتے ہوئے اور پھر اس کے بوجھ تلے دبتے ہوئے میں نے نہیں سوچا تھا کہ یہ حکومت، شہباز شریف صاحب کی حکومت اتنے آگے بڑھے گی. آپ نے 1 مہینے میں سکسیسفلی ایک انکمبنٹ کا وزن عمران خان کے کاندھوں سے ہٹا کر ان کو واپس سے ایک اپوزیشن فگر بنا دیا ہے، جو کہ ان کی اسٹرینگتھ ہے. آپ نے لوگوں کو یہ بھلا دیا ہے کہ وہ حکومت میں تھے اور یہ سارے مسئلے مسائل ان کے ہیں. یعنی رانا ثناء اللہ صاحب کا ٹویٹ کرنا ایک طرف، لیکن جو عوام کے اندر جو نیریٹو بنا ہے، اب وہ جتنا بھی جھوٹ پر مبنی ہے یا غلط بیانی پر مبنی ہے یا ایگزیجریشن پر مبنی ہے، اس نیریٹو کی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے تھی آفٹر what the 3.5 years we saw and the way we saw them. تو یہ ایک میجر ڈسکریپنسی. اس کے بعد آپ ان لوگوں کو نالائق، نااہل اور غیر تیار اور ان ریڈی کہہ رہے تھے، اور آپ اپنی آپٹکس دیکھیں کہ ایک پیٹرولیم سبسڈی جس کو آپ نے للکارا، اس کو ہٹانے کی تیسری دفعہ جب باری آئی تو آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بھائی سے جا کے لنڈن میں ملتا ہوں اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے. اور اس سب کچھ سے ٹائڈ ان ہے اب عمران خان صاحب کا دھمکی دینا، اب میں آ رہا ہوں، اور ان کا یہ دھمکی دینے کی ان کے پاس گنجائش ہی نہیں ہوتی اگر پچھلا مہینہ اس طرح گزرا نہ ہوتا. اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ اب نیوٹرلی رہنا، اس کی گنجائش ہی نہیں ہوتی اگر ممکنہ نیوٹرلٹی. دیکھیں میں اس کو نیوٹرلٹی نہیں مانتا، لیکن وہ جو بھی چیز تھی جو کہ پہلے سے فرق تھی، اس فرق چیز کا اگر نتیجہ اس طرح 1 مہینے کی سمرنگ نانسنس اینڈ نتھنگنس سے نہیں نکلتا تو یہ گنجائش ہی نہیں ہوتی آج خان صاحب کے پاس. لیکن یہ فیصلہ یہ چیز سیٹل ڈاؤن کرتا ہے کہ نہیں، کہ اب ہم نے سمت جو ہے وہ درست کر لی ہے. صافی کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے کر لیا ہے تو ڈھول ہے تو اب آپ اس کو بجائیں. تو یہ کلیئرٹی درست کر لیا صاحب. آپ ایک ہوپ اینڈ پریئر پہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف مان ہی جائے گا کیونکہ وہ 220 ملین کا مسلم نیوکلیئر پاورڈ ملک کو ڈیفالٹ شاید نہ کرنے دے انشاءاللہ وی پرے. مطلب آپ اس بیسس پہ کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ جو فیول سبسڈی بون آف کنٹینشن ہے، جو 650 ملین کا ڈالرز کا سوراخ آپ کی جیب میں کر رہی ہے، وہ جیب جس کے اندر پہلے ہی بہت سارے سوراخ ہیں. اب بون آف کنٹینشن کیا ہے؟ وہ سبسڈی سے بات چیزیں جڑی بھی ہوئی ہیں. لیٹ می گو ٹو سنا یو ٹرنز کی ہم بات بڑی کرتے ہیں. پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. اب کچھ ہفتے پہلے تک، کیا 2 ہفتے پہلے تک تو مریم نواز یہ کہہ رہی تھیں کہ ہمیں اس کا بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے، ہمیں فوراً جو ہے انتخابات کی طرف جانا چاہیے، اور ہم کیوں یہ گند اٹھائیں، یہ سارا اس نے کیا. نواز شریف بھی یہی کہہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے جی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، فٹافٹ الیکشنز کروائیں. اب بیانیہ یہ ہے جی کہ فٹافٹ الیکشن نہیں کروانے، اب ہم نے جڑ جانا ہے، اب ہم نے کھڑے ہونا ہے. تو یہ کافی ریڈیکل تبدیلی آئی ہے. تو اہم شخصیت کو پھر آگاہ تو نہیں کیا ہوگا، اہم شخصیت نے کچھ کہا ہوگا تو تبھی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، عام شخصیات کا جو فیصلہ تھا وہ یہی تھا کہ جلد از جلد الیکشنز کال کر دیے جائیں. یہ پہلے نہیں تھا، یہ بعد میں خان صاحب کا ایک اسٹریٹ پاور دیکھ کے اور ان کے پورا وہ جو ایک میگنانمس قسم کی وہ کراؤڈ پول کر لیتے ہیں، اس کو دیکھ کے آئی تھنک اس کے پیش نظر انہوں نے کہا تھا. لیکن دیکھیں طلعت صاحب، میں اس سے ہٹ کر ایک بات کرنا چاہوں گی، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم جو ٹیلی ویژن کرتے ہیں یا ہم جو تجزیہ دیتے ہیں یا ہم جو ٹویٹس کرتے ہیں، آپ مجھے بتا دیں گے کہ کتنے گراس روٹ پہ یہ پہنچتی ہوگی، کتنے لوگ جو جلسے میں آتے ہیں وہ ایکچولی میرا آپ کا پروگرام دیکھتے ہوں گے، میرے آپ کے تجزیے کو بلیو کرتے ہوں گے. وہ بلیو کرتے ہیں جو خان صاحب ان کو بتا رہے ہیں اور بار بار بتا رہے ہیں، اور ایک ہی چیز کو 22 سال سے کہہ رہے ہیں اور کہتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا کوئی اینڈ نہیں. سازش کیا ہونی ہے طلعت صاحب؟ آپ مجھے بتا دیں، یو ٹرنز کی آپ بات کر رہے ہیں. آئی مین آپ کے US ایمبیسڈر ہیز ریٹرنڈ آفٹر 2 years ٹو اسلام آباد. آپ مجھے بتا دیں یہ بولڈ فیصلہ نہیں ہے؟ دس از ناٹ بولڈ فیصلہ. یہ بولڈ فیصلے کس کو کہتے ہیں؟ یہ بولڈ فیصلے اس کو کہتے ہیں کہ آج الیکشنز کال کر دی ہیں، آج ہم نے کہہ دیا ہے. اب 25 کی تاریخ عمران خان صاحب نے رکھی ہے، IMF کی میٹنگ کا دار و مدار ہے. اب وہ سوچیں گے، اب آپ دیکھ لیں کہ حریت کی طرف سے بھی اس طرح کا پریشر آ رہا ہے. یاسین ملک صاحب کی بیوی صاحبہ جو ہے وہ فرما رہی ہیں کہ آپ ذرا یہ نہ کریں کیونکہ کشمیر کاز ہرٹ ہوگا. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ابھی سے دیکھ لیں کہ 25 کو روکنے کے لیے کس طرح سے چیزیں ہو رہی ہیں، اور وہی ہونی ہے بیکاز آپ نے IMF سے مذاکرات کو کامیاب بنانا ہے کہ ملک کو آگے چلانا ہے. ذرا 25 کو روکنے کا طریقہ ہے وسلیم صاحب، کہ 25 کو ایسے روکا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے کشمیری معاملہ اٹھا لیا اور یہ کہہ دیا. 25 کو ایسے تو نہیں روکا جاتا. ہم نے 25 کو روکتے ہوئے دیکھا ہے، ہمیں پتہ ہے 25 کیسے روکے جاتے ہیں. نہیں، اس میں ایک تو دیکھیے ذرا کھل کے بات کرتے ہیں نا، جو ثنا نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھیے PTI سارا میڈیا ہی میڈیا ہے، ہر کوئی ترجمان ہے سوشل میڈیا کے، ان کے ہزاروں پیڈ لوگ ہیں، باقی اس پہ انہوں نے ایک فضا بنا دی اور اس فضا کی وجہ سے انہوں نے ایک پریشر ڈیولپ کر دیا. اور پھر لیکن جو بیانیہ ہیں، پچھلے بیانیے میں جان تھی کہ جی یہ کرپٹ ہے، وہ کرپٹ ہے اور میں لا کے کرپشن کو ختم کر دوں گا. اور اس وقت عمران خان کی ذات سے یہ چیزیں نہیں تھی کہ بھائی حکومت میں آنے کے بعد پھر جو ہے فلاں حکومت چلائے گا، فلاں اور پلان ایک بنایا ہوا، نعرہ دیا تھا کہ نیا پاکستان بناؤں گا. اچھا
ہاں اور پیچھے پھر وہ دوسری قوتیں بھی تھی، ہر کسی کو پتہ ہے کہ بھئی وہ کیا ہو رہا تھا. اور لیکن اب ایک تو اگر وہ چیز نہیں ہے، انہوں نے ایک وقتی فضا تو بنا لی. دوسری طرف ان پولیٹیکل پارٹیوں کا یہ المیہ تھا کہ مختلف پارٹیاں ہیں، پہلے انہوں نے آپس میں بندر بانٹ کرنی تھی، اپنا اپنا حصہ وہ کرنا تھا، تو اس کے جواب میں نہ وہ کاؤنٹر کر سکے اور نہ بر وقت فیصلے کر سکے. تو اس صورت میں پھر جو ریاستی ادارے ہیں ان کی ری تھنکنگ کا مرحلہ آ گیا، اور کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ شاید اب جلد ان کے یو ٹرن کا معاملہ الیکشن کی طرف جانا ہوگا. جس طرح سپر پاور کہتی ہے نا کہ ہم جگہ سے نکلتے نہیں ہیں. دوسرا مسئلہ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب بھی بہت زیادتی کر رہے. بھائی یا تو آ کے خود قیادت سنبھال لے، جب وہ نہیں کر سکتے، اب اگر ان پہ اعتبار کیا ہے تو یہ پھر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مفتاح اسماعیل آئی ایم ایف کے ساتھ کچھ اور طے کرے اور ڈار صاحب آ کے. لیکن اب تو سارے ایک پیج پہ آ گئے ہیں، اب تو وہی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، حکومت کے اندر رہیں. اب تو بھائیوں کا بھی ایک پیج پہ آ گئے ہیں. تو وہ کچھ لوگوں کو یہ شکوہ ہوتا تھا کچھ اداروں کا کہ یار ان لوگوں سے بھی کچھ نہیں ہو پا رہا، تو اب انہوں نے تو پہلے بھی سب کی صورت میں کر لیا تھا. اور کل میری اتفاقاً اکٹھے زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، تو دونوں بڑے ریلیکس تھے. اور میں نے ان سے کہا جی آپ لوگ کچھ انہوں نے کہا یار آپ آرام سے بیٹھ جائیں، مولانا تو آج عمرے پہ جا رہے ہیں. اچھا ہاں. اور زرداری صاحب نے کہا کہ یار سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ہم اس کو چلائیں گے، آپ لوگ فکر نہ کریں. ہمیں فکر، ایک تو مجھے یہ بڑی حیرانی ہوتی ہے، آپ نے بھی کہا تھا ہمیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات آپ دیکھ لیں کہ اچھا وہ ریلیکس تھے بالکل، ان کا مطلب ہے کہ معاملات جو ہے قابو میں. ہاں وہ یہ پتہ نہیں ہے، سیاستدانوں کو سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ دونوں بڑے ریلیکس. آپ نے پرکھ بھی تو کی ہوگی نا. ٹھیک ہے. لیکن زرداری صاحب جو ہے وہ بالکل وہ تھے، اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی اور کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں تو مجھے کہا انہوں نے کہ آپ مطمئن رہے، ہم ان کو سٹیبل کر دیں گے. آپ تو اشارے یہی ہیں. اچھا اور دوسرا آپ دیکھیں کہ نتیجہ تو الٹ نکلا نا. کل تک حکومتی اتحاد میں یکسوئی نہیں تھی چلانے پہ، لیکن عمران خان صاحب نے جب اعلان کر دیا تو ان کے ہاں یکسوئی آ گئی. اچھا پھر اب اگر وہ آتے ہیں تو ڈی چوک تو انہوں نے خود بند کر دیا ہے نا. یہ تو عمران خان صاحب کے دور میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ڈی چوک میں نہیں، مولانا فضل الرحمان کو اجازت نہیں دی. تو دھرنوں سے حکومتیں تو نہیں گرتی، وہ کسی اور جگہ وجہ سے گرتی ہیں. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب والے آئے تھے، وہ زمین پہ سونے کے بھی عادی ہیں، وہ سختی بھی اور ڈنڈا بھی برداشت کر سکتے ہیں. اس سے کیا عمران خان صاحب کی حکومت بن گئی، یہ تو زیادہ کنسرٹ ہوگا. لیکن واپس بھیجنے والے بھی آپ کو پتہ ہے واپس بھیجنے والے بھی کون تھے. مجھے ذرا اس کے اوپر آئیے گا، براس ٹیکس کی بات کرتے ہیں. عملی طور پر اسلام آباد کی طرف عمران خان نے اب کہہ دیا کہ ہم جانے دے دیں گے، ہم ضرور آئیں گے، اور کے پی کو سٹیجنگ گراؤنڈ کے طور پر وہ استعمال کر رہے ہیں. یہ بھی ایک کمال بات ہے کہ ایک صوبے کی حکومت، اس کی انتظامیہ، اس کا وزیر اعلیٰ، اس کا تمام نظام جو ہے اب اس کو استعمال کر رہے ہیں عمران خان اپنے آپ کو اسلام آباد کے اوپر لانچ کرنے کے لیے. تو ہم نے دیکھا کہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جو ہے ماڈل ٹاؤن جیسا واقعہ ہو گیا، ہنگامہ ہو گیا، کچھ قتل و غارت گری ہو گئی، کچھ بندے مارے گئے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی دہشت گردی ہو گئی. امکانات اپنی جگہ پر ہیں، اور پھر عمران خان نے اب چونکہ سب کچھ تمام انڈے اسی تھیلے میں ڈال دیے ہیں تو ہٹیں گے تو نہیں. تو ذرا آپ سیناریو بلڈ کریں کہ کیا چیز ایسی ہے جو عمران خان کو سکٹل کر سکے، روک سکے، یا ان کا جو اٹیک ہے اس کو ڈائلوٹ کر سکے. کیا چیز؟ طلعت صاحب دیکھیں، میرے خیال سے ڈیلیوری گورننس کے اندر بہتری اور لوگوں کی عام سچویشن کے اندر بہتری ہی ان کو سکٹل کر سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ ان کو وہ چیزیں کی کوشش نہ کی جائیں جن کا آپ نے اشارہ کیا کہ وہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں کر پائی تھی، یعنی کہ اریسٹس اینڈ یوز آف فورس. یہ چیز آپ عمران خان کے خلاف اگر کریں گے تو آپ ان کو مزید آکسیجن دیں گے، اور یہ چیز کرنے سے آپ نظر آ گیا ہے کہ خطرا رہے ہیں، ورنہ اب تک کر چکے ہوتے. اور یہ میں شہباز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا. اور آپ اس لیے خطرا رہے ہیں اس لیے کہ عمران خان صاحب کا جو سپورٹ بیس ہے وہ کلوزر ٹو ہوم ہے دین شاید ایون شہباز شریف صاحب. اگر اریسٹ نہیں کریں تو پھر کیسے روکیں گے اس کو؟ کیا کوئی تبلیغ کریں گے ان کے سامنے، ان کے خوشبودار قسم کا کوئی کھانا بھیجیں گے؟ کیا کریں گے؟ ان کو کرنے دیں گے اور ان کو اگنور کریں گے. اگنور کریں گے، مین ٹائم آپ اپنی سم ٹھیک کریں گے. سر یور ٹیک نوئنگ کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، آپ کے خیال میں ہنگامہ بڑھ سکتا ہے؟ عمران خان نے تو
سب کچھ جو ہے اس کے اوپر داؤ پہ لگایا ہوا ہے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا اس میں کم ہاتھ ہے اور جو ان کی طاقت ہے وہ کوئی اور ہے. اور جیسے صافی صاحب میرا خیال ہے ہم مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ خواب ہوں یا گارنٹیز ہوں ٹوٹ جاتی ہیں. نہ کوئی آپ کا معاہدہ قائم رہتا ہے نہ خواب قائم رہتے ہیں. یہ خواب جو خان صاحب نے اور کسی اور شخصیت نے دیکھے تھے اور بڑے بڑے خواب دیکھے تھے, مسئلہ یہ ہے کہ ایمبیشن ان کی نا مس لیڈ کر گئی ہے ان کو. اور اس ملک میں جو پاور کوریڈورز ہیں وہ اسی طرح سے ڈیفائنڈ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں اس ملک میں, آپ کا جب دل بھر جائے موجودہ حکومت سے آپ عدم اعتماد کے لیے نیوٹرل ہو جائیں, آپ کا جب دل بھر جائے موجودہ حکومت سے آپ اداروں میں کوئی نہ کوئی رد و بدل کر دیں, آپ کا جب دل بھر جائے حکومتوں کو آپ دوسری پارٹیز کو سپورٹ کر کے ان کو پاور میں لے آئیں. میں جو بات کری تھی پہلے بھی وہ یہی تھا کہ عمران خان صاحب کو ہیلپ کرتا ہے امیڈیٹ الیکشنز. مریم صاحبہ کو یہ زوم تھا کہ شاید نہیں کرتا, وہ کرتا ہے. لیکن اس ملک میں آپ یہ دیکھیے کہ ہر چیز ایک انسرٹنٹی کا شکار ہے اور وہ انسرٹنٹی بالکل کانشیسلی کی گئی ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو یہ کلیئرٹی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایم این ایز جو ہیں ان کے استعفے منظور ہو گئے ہیں یا نہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن ہے؟ کیا آپ نے جو نیب کے اوپر تمام تر جو آپ نے کارروائی کرنی ہے, جو آپ نے ان میں امینڈمنٹس کرنی ہے, آپ مجھے بتا دیں آئی یو آن بورڈ؟ کیا اپوزیشن نے بھی 3 نام سوچ رکھے ہیں جب یہ معاملہ آئے گا؟ کوئی بھی الیکشن اصلاحات کی بات نہیں کر رہا. جب ان کے پاس اپر ہاؤس لوور ہاؤس دونوں میں ہی میجورٹی ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کر رہے؟ Everybody is very tentative about the first step that they take right now because it's not their step to take. It is the step that is being subjected on the order of somebody else. So جب تک وہ تذبذب کا شکار رہیں گے اس ملک میں تذبذب ہی رہے گا, اس ملک میں انسرٹنٹی ہی رہے گی. تو آپ نے ایک نقطہ ریز کیا کہ یہ میڈیا ہائپ بہت زیادہ ہے. ایک ایشو جو آیا ڈاکٹر شیریں مزاری کے اریسٹ کے اوپر, وہ کسی باخبر شخص نے مجھے بتایا کہ جی ہم نے دیکھ لیا کہ 100 لوگ آئے تھے اور اس میں سے 40 صحافی تھے, تو وہ جو قوم جاگی ہوئی تھی وہ اتنی بڑی اپنی قیادت کی مرکزی کردار کے اریسٹ کے اوپر, جس کے اوپر کال بھی دی گئی, درانی صاحب نے کہا جی کوسار تھانے پہنچو, تو 60 لوگ سے زیادہ نہیں تھے. تو عمران خان کو اریسٹ کرنا ضروری نہیں ہے, خیال یہ ہے کہ آپ ان کے سیکنڈ ٹیئر کو اریسٹ کر دیں اور اللہ خیر صلی اللہ, کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا. نہیں, ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں اس بنیاد پہ کسی کو اریسٹ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں انہوں نے خود کہہ دیا ہے کہ میں سری نگر ہائی وے آؤں گا, نہ ڈی چوک نہ قبضے کی بات. پچھلی مرتبہ تو کہتے ہیں میں پارلیمنٹ پہ قبضہ کروں گا, وزیر اعظم ہاؤس میں گھسوں گا. یہ وہ اگر قانون ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس صورت میں ان کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. نہیں تو ویسے تو جلسہ کرنا, جلوس کرنا, دھرنا دینا, بلکہ وہ تو بڑا مزیدار کنسرٹ ہوتا ہے میوزک کا. لیکن یہ دس از اے لانگ مارچ. اچھا مارچ بائی ڈیفینیشن جو ہے وہ پھر رکے گا نہیں نا, وہ تو مارچ آن ہوگا نا. نہیں ابھی تو دیکھیں وہ تو ظاہری بات ہے کہ حکومت کو بھی یہ ریڈ لائن, لیکن آپ اگر اسلام آباد میں وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں اس کو مارچ کا نام دے یا کسی اور چیز کا نام دے تو یہ تو ان کا حق ہے. وہ ہاں اگر پھر زور زبردستی کرتے ہیں, قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں یا کسی اور کو کرتے ہیں تو پھر جواب میں قانون کو بھی حرکت میں آنا چاہیے. لیکن یہ جو بات آپ نے کی نا کہ پروپیگنڈے کی صلاحیت, ایک تو آپ دیکھیں کہ اب یہ دوسری پارٹیاں جو سنا نے شروع میں ایک بات کی تھی نا کہ یہ پاکستان میں ٹوٹل ٹویٹر یوزر کتنے ہیں, ڈیرہ بگٹی کے وہ مسائل نہیں ہیں جو اس وقت میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں, وزیرستان کے وہ مسائل نہیں ہیں جو اس وقت میں اور آپ ڈسکس کر رہے ہیں. ٹویٹر کی جنگ یہ جیت رہے تھے, لیکن کل بلدیاتی الیکشن کے 3 حلقوں کے ہوئے محمود خان کی حکومت میں اور پورے سرکاری وسائل استعمال کیے گئے, وہ تو پی ٹی آئی نے نہیں جیتے. لیکن یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وہ میڈیا کے محاذ پہ شدید ناکام ہیں. اب مثلا عذر شیریں مزاری صاحبہ کا واقعہ ہوا, اب پہلے ان کی طرف سے پھیلایا گیا کہ جی مردوں نے جا کے وہ کر دیا, میں نے 10 ٹویٹ کر دی, کپڑے وپڑے پھاڑ دیے, اس قسم کی بات میں نے فوراً اس پہ مذمت کی ٹویٹ کر دی, کیونکہ ہمارا اصول تو بدلتا نہیں ہے نا. یہ نہیں ہے کہ بھائی ایک کے لیے ایک ہوگا دوسرے کے لیے. میں نے کہا یہ بہت زیادتی ہوئی ہے, میں نے اس کی مذمت کی اور میں نے کہا ذمہ داروں کو. تھوڑی دیر بعد میرے پاس ویڈیو آئی, ویڈیو میں دیکھا کہ خواتین پولیس ہے. میں نے اپنا وہ پہلے والا ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے یہ دوسرا کر دیا. یہ پی ٹی آئی والوں ویسے ویڈیو جس نے بنائی ہے بڑی زبردست بنائی, اس میں مرد اہلکاروں کی آواز سنوائی, ان کو دکھایا نہیں ہے. کمال ویسے فریم رکھا ہوا تو اس نے فریم رکھا صرف خواتین پر ہی ہے. تو یہ بہرحال ان کی, لیکن وہ جو گھسیٹنے کا اور مارنے پیٹنے کا وہ تو ظاہر ہے ثابت ہوگا کہ نہیں ہوا.
تو propaganda کی بہت- اچھا پھر انہوں نے کہا کہ جی مجھے مارا پیٹا مجھے اس کا. اچھا دوسرا میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے انسانوں کی گرفتاری سے زیادہ موبائلوں میں دلچسپی ہوتی ہے. موبائلوں کی گرفتاریاں تو معیز انسانوں کو چھوڑ دیں, موبائل گرفتار کر لیں. یور ٹیک. آپ کہہ رہے تھے کون سا سیکنڈ ٹیئر؟ جی سر میرے خیال سے یہ شیرین مزاری صاحبہ کا اگر فون لیا ہے تو دیکھیں یہ نیفیریس حرکتیں شوڈ بی کنڈیمڈ, چاہے وہ شیرین مزاری صاحبہ کے ساتھ کیوں نہ ہوئی ہوں. اور میرے خیال میں وہ جو شروع میں انیشل رپورٹس تھیں اس میں تھوڑی جذباتی رپورٹنگ تھی, مس رپورٹنگ نہیں تھی. انہوں نے جو وہ میرے خیال سے جو فرد ویڈیو بنا رہا ہے وہ یا تو پولیس اہلکار خود ہے, مرد پولیس اہلکار, یا ان کے بالکل سامنے ہے, جس کی وجہ سے جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ وہ مرد پولیس اس کے اندر نظر نہیں آ رہے. لیکن بی دیٹ ایز اٹ میں یہ جس طرح بیہیو کیا گیا اور جس طرح یہ پورا پروسیس ہم نے دیکھا, یہ اگین یہ بیڈ آپٹکس فار اے سویلین گورنمنٹ جس کو کلیئرلی کچھ پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ وہی پرانے میسیجز ہی سمجھا. اب دیکھیں میرے لیے آسان نہیں ہے یہ جو 4 صحافیوں کے خلاف, جو 4 ٹیلی ویژن پرسنالٹیز اور یوٹیوب پرسنالٹیز کے خلاف ایف آئی آریں کٹی ہیں طلعت صاحب, میرے لیے آسان نہیں ہے ان کے لیے ایک جذبہ رکھنا کہ ان کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. لیکن حقیقت ہے نا ان کے ساتھ یہ جو ہو رہا ہے یہ چاہے ان کے کرنے کی وجہ سے آج ان کے ساتھ ہو پا رہا ہے, لیکن وہ تو غلط رہا ہے. بالکل صحیح. اور اس کو غلط کہنا ہمارے اوپر ہی ٹھہرتا ہے جو لوگ مین اسٹریم میڈیا. لیکن رانا ثنا ٹورڈز دی ویری اینڈ, رانا ثنا جو ہیں وہ تجزیاتی اصولوں کے تحت کام نہیں کریں گے. ان کے سامنے ایک ایڈمنسٹریٹو ٹاسک ہے, اور ٹاسک ہے کہ اب چونکہ ہم نے یہ کمٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم نے ان کو روکنا ہے, تو ٹاسک ول انوالو سم ویری انپلیزنٹ ڈیسیژنس. کوئکلی اگر آپ ہمیں انفولڈ کریں کہ آپ کے خیال میں 25 پلے آؤٹ کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں 25 ایسے پلے آؤٹ کرے گا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے, اینڈ آئی کوڈ بی رانگ کمپلیٹلی اینڈ انٹائرلی, بٹ آئی ہیو اے فیلنگ کہ یہ جو اتنا بڑا مجمع اکٹھا کرنے کی بات کریں, یہ ظاہر ہے کہ دے ول میک اٹ آل اباؤٹ دا گورنمنٹ. اینڈ جو انہوں نے راستے روکنے کے لیے ٹریلر لگا دی ہیں, ٹرک لگا دی ہیں, اور میری عوام نہیں پہنچ پا رہی, اور دیکھیں جی میں تو یہاں بیٹھا ہوں اور میری عوام کو روک رہے ہیں. یہاں پہ ایک ویڈیو آئے گی, دوسری ویڈیو آئے گی. آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کی ٹویٹر فالوئنگ تو بہت زیادہ ہے, اور شام تک رات تک یہ ہو رہا ہوگا, ان کا ریٹرک ہوگا, ان کا مانترا یہ بدل جائے گا کہ دیکھیں جی مجھے تو مارچ بھی ٹھیک نہیں کرنے دیا انہوں نے, مجھے تو لانگ مارچ بھی نہیں کرنے دیا, تو ان کو تو کچھ بھی ٹھیک نہیں کرنے دیا. ہاں مجھے تو مارچ بھی نہیں ٹھیک کرنے دیا. مطلب آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ This is terrible. مارچ مئی میں کرنے آیا تھا, آپ نے وہ بھی نہیں کرنے دیا. تو مئی کا جو ہاں مارچ میں, مجھے مارچ بھی مئی میں ملا. دیٹس اے گڈ ون موئیز. یس, تو میں کہہ رہی ہوں میرا نہیں خیال کہ اتنی کوئی اریسٹ ہوئیں گے اور کچھ ہوگا. میرا خیال ہے ان کو بلا وجہ میں, اور میں جو موئیز بات کر رہے تھے, آئی ول جسٹ اینڈ آن دی لاسٹ سینٹنس, کہ دیکھیں اب جو ہے نا آکسیجن عمران خان صاحب کو کافی دے دیا ہے, کہ اب وقت ہے کہ پہلے آپ عمران خان صاحب کو آکسیجن لگانے سے پہلے اپنا آکسیجن ماسک پہن لیں اور پھر دوسرے کی مدد کریں. تو پہلے یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میرا خیال اپنا ماسک پہن لے آکسیجن کا, خود کو ذرا آکسیجن دے دے, پھر عمران خان صاحب کے آکسیجن ماسک کی فکر کریں. اوکے, آئی ہیو ٹو لیو اٹ دیئر. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, حالات مخدوش ہیں لیکن اس کے اندر سنجیدہ تجزیہ بہت ضروری ہے. غیر یقینی کے شکار بھی ہیں, لیکن کسی نہ کسی سمت سے آپ کو کوئی نہ کوئی زاویہ ایسا ملا ہوگا جس سے معاملات کو سمجھنے میں آسانی ہو. پروگرام ہمارا جاری. ناظرین, آج کے فیصلے پر کہ ہم نے ڈٹ جانا ہے اور اپنی ٹرم پوری کرنی ہے, کابینہ کے ممبران کا کیا رد عمل ہے, اور نون لیگ کے کابینہ کے ممبران نہیں, اہم اتحادی کابینہ کے ممبران سینیٹر فیصل سبزواری جو وفاقی وزیر ہیں برائے بحری امور ہمارے پاس موجود ہیں. آپ کا بہت شکریہ. شکریہ جناب. تو اب تو کلیئرٹی آ گئی, یا ہم 24 گھنٹے میں سمجھیں کہ یہ اس میں پھر تبدیلی آ جائے گی؟ دیکھیے کلیئرٹی جہاں تک جو کولیشن میں شریک جماعتیں ہیں ان کی لیڈرشپ کے ذہنوں کی بات ہے تو میرے خیال میں تھی. آپ کے علم میں ہے پچھلے ہفتے یہاں پی ایم ہاؤس میں کم از کم 3 گھنٹوں پر محیط ایک اتحادی جماعتوں کے بڑوں کا اجلاس ہوا. میں اتنا بڑا تو نہیں ہوں لیکن میں اس میں شریک ضرور تھا, اور بڑی وضاحت کے ساتھ بات ہوئی. ہم سب قائل ہیں, اس لیے نہیں کہ شہباز شریف صاحب کو اگست 2023 تک کو وزیر اعظم رہنے کا شوق ہوگا یا مجھے وزیر رہنے کا, بین دیئر ڈن دیٹ والی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم جس معاشی عدم استحکام کا شکار ہیں, مزید سیاسی عدم استحکام اس معیشت کو اور تباہ حالی کے اوپر لے جائے گا. 50% امپورٹ سبسٹیوشن ہے. جب یہ آپ کا ڈالر ہی 250 پہ اللہ نہ کرے خاکم بدن چلا جائے,
تو اس کی جو کاسٹ آف لیونگ ہے وہ کس حد تک بڑھ جائے گی. اس لیے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہو، سیاسی جماعتیں اسی لیے جلسوں میں بہادری کی باتیں کروں، نعرے لگاؤں، اور اس کے بعد جب مشکل فیصلہ لینے کی باری آئے تو میں کہوں کہ نہیں، اس سے ہو سکتا ہے میری چند سیٹوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہوئے. لیکن فی الحال جو صرف سیٹوں کے معاملات نہیں ہیں، عوام کے مسائل کے لیے کام کر کے اس کی سیاسی کاسٹ اٹھانے کا معاملہ نہیں ہے. آپ کے سامنے جو امیڈیٹ ایشو ہے وہ 25 مئی کا ہے، اور عمران خان کی پریس کانفرنس آپ نے سنی ہوگی، ہیڈ لائنز بھی دیکھی ہوں گی، بیانات ان کے سنے ہوں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی میں تو آ رہا ہوں اور میں الیکشن لینے کے لیے آ رہا ہوں اور الیکشن لیے بغیر نہیں جاؤں گا، اس حکومت کو چلتا کریں. تو آپ سمجھے کہ ایک جتھا بازی ہونے والی ہے، اس کے پیش نظر کچھ حادثہ ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ذہن میں ہے کہ اب آپ کو اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے؟ نہیں بالکل ڈیل کرنا ہے. اور دیکھیں، عمران خان صاحب پہلے بھی آئے تھے یہاں، 126 روز بیٹھے تھے، الیکشن وہ نہیں لے سکے تھے کیونکہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ تھی وہ ڈٹ گئی تھی، جبکہ شاید دیگر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا ذہن کچھ اور تھا اس وقت. جب ہم اگر ماضی میں جھانکیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے. آج کی صورتحال یہ ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کے ڈیمانڈ کرنے کے اوپر تو نئے الیکشن نہیں ہوں گے. اگر تو الیکشن اسی وقت ہوں گے جب یہ جو میجورٹی ہے یہ طے کرے گی کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے. اچھا کیوں کہ میں دیکھ رہا ہوں بڑے انٹرسٹنگ قسم کے بیانات، یعنی جو کام تو جب ایم کیو ایم طاقتور ترین اور بدنام ترین تھی ہم نے نہیں کیے، وہ اعلان کر رہے ہیں ہم ہوائی اڈے بند کر دیں گے اور ہم بندرگاہ بند کر دیں گے. بندرگاہ بند کر دیں گے، میں بحری امور کا وزیر ہوں، I'll have a meeting there کہ یہ ملکی خزانے پہ پتہ بھی ہے کہ اس کا امپیکٹ. عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے ہیں. بندرگاہ میں سے بند کہاں پہ کریں گے؟ وہ تو ادھر سری نگر کے قریب تو بندرگاہ ہے بھی کوئی نہیں. وہ شاید اس طرح کی کال دے رہے ہیں کہ وہ ہر شہر میں جو ہے نا لوگوں کو بڑا انٹرسٹنگ قسم کی میں دیکھ رہا ہوں، اور بڑے جذبات ہیں، چارجڈ ہیں. میرے خیال میں ریالٹی کا عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے. ایک جو ریالٹی وہ بتانے سے بھول جاتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ان کے لیے بہترین مینجمنٹ کی گئی 2018 میں، باوجود اس کے کہ آر ٹی ایس بند ہوئے، باوجود اس کے کہ آزاد لوگوں کو بھی ان کی پارٹی میں شامل کیا گیا، تو بھی ان کا میکسیمم نمبر 155 پہنچا تھا. یعنی تمام کاوش کے باوجود جو ہے وہ، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ اب تو مجھے ضرورت نہیں ہے، میں تو عوام کے سیلاب کے ساتھ آ رہا ہوں. جی بالکل. یہ بھی ہماری ریاست کی وجہ سے بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنا ایک ریاستی بیانیہ بنانے کے لیے جو معاشرتی علوم اس ملک میں پڑھایا ہے نا، وہ اچھے پڑھے لکھے سے پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن کو کہ امریکہ کو سازش کرنی ہو، آئی ایم ایف اور ایف اے ٹی ایف 2 چیزیں کافی ہیں. تو شوکت ترین صاحب اور حفیظ شیخ صاحب جو معاہدے کر کے آئے ہیں، پھر کسی امریکہ کے 3rd tier ایمبیسڈر کو کیا ضرورت ہے اس طرح کی باتیں گفتگو کرتے رہنے کی؟ یہ وہ ریالٹیز ہیں جو کہ آج میں سینٹ میں تھا، تماشا دیکھ رہا تھا کہ وہ امپورٹڈ حکومت جائے، وہ کیا نعرے لگ رہے تھے کیا، اور یعنی سینٹ کو آپ کہ اپر ہاؤس ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جو آپ کشمیر پہ ان کی لیے آپ ریزولوشن ہم دے رہے ہیں یاسین ملک صاحب سے سالیڈیرٹی میں، اس میں یہ بھی جملہ شامل کیجئے کہ جو مودی کا جو یار ہے اور غدار ہے واٹس ایور، بھائی میں نے تو نہیں خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مودی کی اگر گورنمنٹ آ جائے، ریکارڈ پہ ہیں یہ کہتے ہوئے کہ کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں بڑی معاونت ہوگی اور مودی جیت جائے تو. ایگزیکٹلی. تو میرے خیال میں یہ بہت بچکانہ چیزیں ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اگین عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں جیت بھی جاؤں گا. میں تو اس سوال اٹھا رہا ہوں کہ ایک منقسم، ایک غیر مستحکم اور ایک عالمی طور کے اوپر تنہا پاکستان کیسے گورنیبل ہوگا؟ عمران خان صاحب جن کے پاس اب انٹیسٹڈ کا رومانس نہیں ہے. آج سوال ان سے سینٹ میں کیے گئے نا کہ اچھا ہماری تو چھوڑ دیجئے، 3.5 سال کے بتلا دیجئے. میں تو اپنا بھی میں بڑا جواب دوں گا انشاءاللہ. کل میں سینٹ میں آپ کے پروگرام میں بتا بھی دوں. اگر کوئی مجھے یہ کہتا ہے کہ جو آپ نے 3.5 سال وزارتوں کے مزے کیے، بھائی ایک وزیر تھا، میری 7 سیٹوں پہ آپ نے 3.5 سال وزیر اعظم کے مزے کیے. میرے بغیر تو آپ 172 پہ جا نہیں سکتے تھے. آپ میرے خیال اور آپ کے ساتھ نہیں ہونی تھی ویسے اگر انتخابات اگر ٹھیک ہوتے. اتنا تو مطلب گراؤنڈ ریالٹی کا ہمیں ہی پتہ. ایگزیکٹلی نا. وہ تو اور عمران خان صاحب سے کبھی شکوہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری سیٹیں چھینی گئی ہیں، انہوں نے نہیں چھینی ہے. اتنا تو سکت ان کے بازوؤں میں اس وقت بھی نہیں تھی. تو آپ کو عمران خان کے 25 مئی کے معاملے پہ کوئی خطرہ نظر نہیں آتا؟ خطرہ ہے، عدم استحکام کا خطرہ ہے. خطرہ یہ ہے کہ آج ملک بھر میں، کراچی سے شروع کر لیجئے تو سندھ ریپبلکن آرمی، بلوچستان کے جو علیحدگی پسند ہیں وہ،
پھر ارسوائل فاٹا میں اور مختلف جگہوں پہ ٹی ٹی پی ان لوگوں کے آپس میں کولیشن ہو رہے ہیں، یہ والا خطرہ ہے. اس کے علاوہ یہ خطرہ ہے کہ جو عام لوگ آ رہے ہیں جن کا یقیناً ایجنڈا وہ بہت خلوص کے ساتھ شاید خان صاحب کے حق میں ہو، لیکن وہاں اگر یہ دہشت گردی ایک طرف کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. 25 تاریخ کو ہم آئی ایم ایف کی اگر ڈیل طے کر رہے ہوں، دوحہ میں ہم کیا میسیجز دیں گے؟ لوگ سلام ہے ان لوگوں کو جو یہ سوچتے ہیں کہ کوئی کیئر ٹیکر آ کے جادو کی چھڑی گھما لے گا اور عالمی جو ادارے ہیں وہ اس کی بات کے اوپر اعتبار کر کے، اور پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ ایسی بہتر ہو جائے گی کہ ہمیں قرضے ملنے لگیں گے اور یہ ڈالر نیچے اپنے ریئل ایفیکٹو ایکسچینج ریٹ کے قریب چلا جائے گا. اور ہمارے یہ کون لوگ ہیں جو یہ معیشت کو نہیں سمجھتے؟ کافی سارے ہیں. ویسے آپ اسلام آباد پنڈی کے قریب بیٹھے، کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ایسے ہو سکتا ہے. ایک اس کمرے میں اس بحث کے اندر ایک ہاتھی ہے جس کا ہم ذکر نہیں کر رہے، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، اور کہتے یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی تذبذب کا شکار تھی، فینس سٹنگ کر رہی تھی، عمران خان کو بھی تھوڑا سا رستہ دے رہی تھی، ان کو بھی کہہ رہی تھی. رانا ثناء اللہ کا ٹویٹ اپنی جگہ پر موجود ہے، آپ کے کیبنٹ کو لی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تو ہاتھ باندھے جا رہے ہیں. اس سے پہلے مریم نواز کہتی آئی ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ. کورٹ کے فیصلے اگر آپ دیکھ لیں، پنجاب کے اندر دیکھ لیں، یہاں پر کورٹ کا فیصلہ دیکھ لیں، تو اب آپ کے خیال میں جو معلومات نہیں تو تجزیاتی اور سیاسی طور پر وہاں پر بھی آپ کو کلیئرٹی نظر آتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف، یا وہ ابھی بالکل مکمل خاموشی ہے؟ ریڈنگ آپ کی کیا ہے؟ دیکھیں، ریڈنگ میری یہ ہے کہ بہرحال ان کو دباؤ میں تو لایا گیا ہے بدقسمتی کے ساتھ. جو ان کے ایکس سروس مین ہیں، آج بھی میں دیکھ رہا تھا کوئی ان کی سوسائٹی بن گئی، اللہ ہی جانے ویسٹ رج میں جو ہے وہ کیا ہے، لیٹر بھی جاری کیا. ہاں جی، ان کا جاری ہوا ہے. یعنی پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ایک سروس مین نے تو نہیں کرنا، حاضر سروس نے بھی نہیں کرنا. یا تو عمران خان صاحب کھل کے بول دیں نا، جو ان کی ٹیم نے اور ان کے حامیوں نے مغلظات بکی ہیں افواج پاکستان کو، ان کے سربراہ کو، انٹیلیجنس چیف کو، اور جو ایکسپیکٹڈ آرمی چیف کی فہرست میں جو شامل چند نام ہیں ان میں سے ایک دو کو، یہ تو بہت زیادہ ڈینجرس ہے، یہ تو میوٹنی کے مترادف ہے. اس پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے مجھے ابھی تک علم نہیں ہے. کیا انہیں کرنا چاہیے یہ مجھے بہت واضح طور کے اوپر مجھے اندازہ ہے بطور سیاسی ورکر. عمران خان صاحب کی ٹیم کو سب سے بڑا شکوہ یہی ہے، جو میں سوال پوچھتا ہوں بہت معصومانہ ہے، کہ جناب ایسا کیا چاہتے تھے آپ کے لیے اسٹیبلشمنٹ کرے جو انہوں نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے آپ ان کی طرف آپ خلاف ہیں؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے آپ کے پاس 172 اپنی سیٹیں تھیں، آپ کے لوگوں کو لوٹا بنوا دیا، کہیں پر بلا کے ان کو ڈرا کے دھمکا کے؟ نہیں جناب، ایسا نہیں کیا. آپ کے پاس 155 تھے ہی نہیں. اور میں آپ کی مخلوط جماعت کا حکومت کا حصہ تھا، میں نے یہ طے کیا میں نے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، میں چلا گیا. کہنے آپ کو نہیں روکا. ہاں ایگزیکٹلی، تو کھل کے بولیں نا. نہیں تو ہم بتا رہے ہیں، کھل کے بولیں یہ والی بات. اس کے معنی کیا ہے کہ میری سویلین سپریمیسی کی جنگ یہاں تک محدود ہے کہ جب تک میرے حق میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کام کرنا نہ شروع کر دے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایکس سروس مین کو بھی سوچنا چاہیے، یہ حاضر سروس لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے. نمبر 3 جو اہم بات ہے کہ جناب وہاں سے کوئی کلیئرٹی آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. ہم یہ ذہنوں میں خدشات ضرور موجود ہیں، اور میں نام لے دیتا ہوں وہ کہ جناب ٹھیک ہے آج مشکل فیصلے جو کہ درست فیصلے ہوں گے معیشت کے لیے کر لیے جائیں، بجٹ بھی لے آئیں. 2 مہینے بعد کوئی ایم کیو ایم کو کہہ دے، کوئی بلوچستان عوامی پارٹی کو کہہ دے تم اس کولیشن سے نکل جاؤ، پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ میں ایم کیو ایم کا کمٹمنٹ دے رہا ہوں، میں نے جو بھی سیاسی نقصان اٹھانا ہوگا میں اٹھانے کے لیے تیار ہوں. میں آپ نے میرا اگلا سوال پریمپٹ کر لیا. میں یہی سوچ رہا تھا کہ نون لیگ کے اندر یہ بڑا تھا جی کہ ہمارے پاس تو 3-4 بس لوگ ہیں، عمران خان جیسی ہی ویفر تھن میجورٹی ہے ہمارے پاس، تو کل کو اگر داغ مفارقت کوئی دے گیا سیاسی طور پر تو ہم مشکل فیصلوں کا وزن بھی اٹھائیں اور پھر حکومت سے بھی جائیں. آپ کی پارٹی کی حد تک ضمانت ہے کہ آپ ہماری پارٹی کی حد تک دیکھیں، ہمارا بھی سوچتے تو ہیں نا تھوڑے سے، ہم بنیادی سیاسی کارکنان ہیں، جتنی بھی ایم کے بڑی جماعت ہو یا چھوٹی ہو، تو ہم نے بیٹھ کے طے کیا ہے، انالائز کیا ہے، سینیریو بلڈنگ کی ہے، اور ہماری نظر یہی ہے کہ اچھا ہمیں تو پی ٹی آئی کی حکومت سے 1 سال پہلے نکل جانا تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے بلدیاتی انتخابات ہوں یا عام انتخابات ہوں، ہم نے ان کا سامنا کرنا پڑا تھا. ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے نہیں کہا کہ تم نکل جاؤ، ہاں یہ ضرور کہا گیا تھا کہ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ. تو بھائی تو میرے خیال میں انٹری ان کے کہنے پر ایگزٹ اپنی مرضی سے، ایگزٹ اپنی مرضی سے ہے جناب. ہو سکتا ہے غلط ہو، میں نے اپنا فیصلہ کیا ہے، میں اپنے فیصلے پہ قائم رہوں گا. اوکے، I have to leave it there. Thank you so very much for joining us. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.